فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّي جمع متکلم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے حق کے عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کائنات کا دوسرا بڑا گناہ کہ اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو لے آئے جائیں۔ گویا حق تعالیٰ فرما رہے ہیں حقوق اللہ میں شرک ناقابل معافی، اور حقوق العباد میں ماں باپ کا دل دکھانا ناقابل معافی ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جنت نہیں مل پائے گی، اور اگر اپنے والدین کا دل دکھایا تو بھی جنت کی خوشبو نہ مل پائے گی۔ اور پھر والدین میں حملتہ امہ وہنا علی وہن، والدہ کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب میری خدمات کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری؟ عرض کیا اللہ کے محبوب اس کے بعد سب سے زیادہ میں کس کی خدمت کروں؟ رحمت عالم نے فرمایا امک، کون؟ تیسری مرتبہ عرض کی اللہ کے محبوب اس کے بعد میری خدمات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا امک۔ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرو، اس کا دل نہ دکھایا کرو، اس کے سامنے اکڑا نہ کرو، عزیز دوستو جھک جایا کرو، اس کے پیر دبانا اپنی سعادت سمجھا کرو، اس کا حکم ماننا اپنی سعادت مانا کرو۔ پھر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اباک، اپنے والد کا بھی احترام کرو، ان کا بھی دل نہ دکھاؤ۔ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے والد کی شکایت لے کر آ کر کہنے لگا اللہ کے محبوب یہ جو میرے والد صاحب ہیں نا، ذرا ان کو سمجھائیے تو صحیح، میں اتنی محنت کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، میرے والد صاحب مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتے، سارا خرچ کر دیتے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، اگر تو بیٹے کی کمائی ذاتی نہیں ہو بلکہ والد کما کے رکھ رہا ہو، بیٹا صرف حفاظت کر رہا ہو اس پیسے کی، تو والدین کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹے سے پوچھے بغیر مال خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹے کی کمائی ہے ساری تو پھر والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اجازت لے کر خرچ کریں گے۔ یہ تو ہو گئی مسئلے کی بات۔ وہ بیٹا عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب میرے والد صاحب کو سمجھائیے ذرا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، مال کماتا ہوں، سنبھالتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں، میرے والد مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، مشورہ بھی نہیں کرتے، جب دل میں آتا ہے خرچ کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور صحابی سے فرمایا جاؤ بھائی اس کے والد کو بلا کر لاؤ ذرا، میں اسے پوچھوں تو صحیح کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ وہ صحابی تشریف لے گئے اس نوجوان کے والد کے پاس، اور جا کر ان سے کہا کہ بھئی وہ اللہ کے محبوب تمہیں یاد فرما رہے ہیں ذرا جلالی انداز میں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جلدی آؤ، وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ بوڑھا شخص گھبرا گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں، کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ یہ تو معمول کا وقت نہیں ہے ان کے بلانے کا، میری تو جان حاضر، میں قربان، میں صدقے ان پر، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح خیریت تو ہے نا سب؟ تو انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ وہی مجلس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تیرا نوجوان بیٹا آیا اور اس نے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری شکایت کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ بس اس کے بعد روایت میں اس بوڑھے کا کوئی لفظ نہیں ملتا، ادائیں ملتی ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع، اور وہ اپنے گھر سے نکلا
کندھے جھکے ہوئے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پاؤں اس کے من کے ہو گئے۔ سوچتا جا رہا ہے راستے میں کیا جواب دوں گا اللہ کے نبی کو، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اللہ کا نبی خفا ہو گیا تو میری تو جنت ختم۔ وہ بوڑھا اپنے گھر سے روانہ ہوا، پتہ نہیں اس کے دل پر کیا آری چلی کہ اللہ نے جبرائیل کو اپنے نبی کے پاس بھیج دیا۔ بوڑھا بعد میں آیا، جبرائیل پہلے حاضر ہو گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام لایا ہوں کہ بوڑھے کا مقدمہ بعد میں سنیے گا، پہلے بوڑھے سے پوچھیے گا کہ گھر سے آپ کی مسجد تک آتے ہوئے اپنے دل میں جو اشعار پڑھ رہا تھا وہ آپ کو سنا دے۔ اچھا، شاعری تو عرب کی گھٹی میں تھی نا، ان کو کاغذ قلم لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ ہم تو کوئی چھوٹا سا، ہم نے کوئی پیراگراف بھی لکھنا ہو عابد بھائی تو رات گزر جاتی۔ ہمارے دوست ہیں میر قبول صاحب، ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں نصیر الدین قریشی صاحب، اور کچھ اور احباب ہیں، جیسے ہی 1 دسمبر کا سورج طلوع ہوتا ہے نا، ان کے فون مجھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب والد صاحب کا یوم وفات آ رہا ہے، کچھ تھوڑی سی تحریر ہونی چاہیے آپ کی طرف سے۔ اور آپ یقین فرمائیں وہ تحریر لکھتے لکھتے میرے کئی بند ٹوٹتے ہیں، اور اس دفعہ تو ساری رات ہی جاگتے گزر گئی۔ لیکن عرب جو تھے وہ تو شاعری ان کے مزاج میں تھی، ان کے خمیر میں تھی۔ وہ اپنے دل اور دماغ میں اشعار سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آ گئے ہو بھائی؟ جی حاضر ہو گیا ہوں اللہ کے رسول۔ فرمایا بھائی وہ تمہارا مقدمہ لے کر آیا تمہارا بیٹا، وہ تو میں بعد میں سنوں گا، میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے اپنے دل میں کوئی اشعار کہے ہیں، وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ بوڑھا بھی، اس کے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ سچ کہتے ہیں، ہمارے اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ اشعار تو میں نے ابھی اپنے آپ کو بھی نہیں سنائے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، وہ تو میں دل میں پڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آپ کے اللہ نے عرش سے بھی اوپر ہو کر میرے دل کی آواز سن لی ہے، میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے وہ اشعار پر 17 اشعار ہیں، اب وہ اتنا وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض، 1-2 بس میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ فرمایا غدوتک مولودا ومنتک یافعا، غدوتک مولودا ومنتک یافعا، تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ وہ بوڑھا باپ کہنے لگا، اے میرے بیٹے، جس دن سے تو نے جنم لیا میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے اپنی ہر سانس تیرے لیے قربان کر دی، تیری ہر خواہش کی تکمیل کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی کا موسم دیکھا نہ گرمی کی حدت دیکھی، تیرے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے اس کے لیے ساری رات محنتیں کرتا رہا، میں نے اپنی ساری جوانی تجھ پر قربان کر دی، کمایا بھی تیرے لیے، بچایا بھی تیرے لیے، میں تو یہ سمجھتا تھا آج تو بچہ ہے میں جوان ہوں، کل کو تو جوان ہوگا تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا، اس وقت مجھے سہارے کی ضرورت ہوگی نا تو لاٹھی ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کر فخر سے معاشرے میں چلوں گا، میں تو تجھے اپنا مستقبل سمجھتا تھا، میں تو تجھے اپنا فیوچر سمجھتا تھا، میں نے تجھ پر اپنی ساری خواہشات قربان کر دی، اگر تو کبھی بیمار ہو جاتا تجھے ساری رات اپنی گود میں لے کر بیٹھا رہتا، تیرے رونے پر میری دھاڑیں نکل جاتی، تیری مسکراہٹ پر میں جینے لگ جاتا، اور اگر رات کو سوتے ہوئے تو بستر گیلا کر دیتا تیری ماں تجھے خشک جگہ پر سلاتی، خود گیلی جگہ پر سو جاتی تھی۔ جب تو نے چلنا سیکھا بھول گیا کیا سب کچھ، جب تو نے چلنا سیکھا تو کبھی ٹھوکر لگتی گرنے لگتا،
دوسرا قدم اٹھاتے ہوئے گرنے لگتا تو میں تجھے گرنے نہ دیتا، گود میں اٹھا لیتا، ہاتھ سے تجھے پکڑ کر چلنا سکھایا، تجھے اپنے کندھوں پر سوار کروایا۔ آج سب کچھ بھول گیا، تو نے تو مجھے اتنی عزت بھی نہ دی جیسے مالک اپنے نوکر کو عزت دیا کرتا ہے۔ مالک بھی کبھی کبھی اپنے نوکر کا حال پوچھ لیتا ہے، کبھی کبھی اس کو روٹی پیش کرتا ہے، تو نے تو نہ کبھی میرا حال پوچھا نہ مجھے کھانے کو کبھی پوچھا۔ وہ بوڑھا کہتا ہے میں اشعار پڑھ رہا تھا، اشعار پڑھتے پڑھتے میری نظر اللہ کے محبوب کے چہرے پر گئی تو میں حیران ہو گیا، اتنا میرے آنسو نہیں نکل رہے تھے جتنا محمد کے آنسو نکل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھے کا وہ کلام مکمل ہوا تو ان کے بچے کو گریبان سے پکڑا، جھٹکے دیے اور فرمایا ویحک غیب عنی وجہک انت ومالک لابیک، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اپنے باپ کی شکایتیں لے کر آئے ہو، میرا فتویٰ یہ ہے کہ آج کے بعد تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کر دے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، رب العالمین نے فرمایا یہ صرف لقمان کی نصیحت نہیں، یہ تو ہمارا بھی حکم ہے، اپنے والدین کا کبھی دل نہ دکھانا، ہمیشہ ان کی راحت اور آرام کا خیال رکھنا، کہیں ان کے ساتھ سفر پر جانا پڑے، پیدل چلنا پڑے، اپنے والد کے آگے نہ چلنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، کہیں ایک ہی مجلس میں بیٹھنا پڑے تو اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک کہ تمہارا والد نہ بیٹھ جائے، کبھی اپنے والد کا نام لے کر اس کو نہ پکارنا، ہمیشہ احترام سے لقب کے ساتھ پکارنا۔ ہاں اب یہ بھی نہیں کہ والدین اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے دیں کہ جس میں اللہ ناراض ہوتا ہو تو پھر وہ بھی تم پر ماننا لازم ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے دیں، تمہیں کہیں نماز نہ پڑھا کر، او مسجد نہ جایا کر، اور سچ نہ بولیا کر، اے چیز وکے گی نہیں نے تھے، اگر والد تمہیں کاروباری اسرار و رموز سمجھاتے ہوئے خیانت کا سبق دے رہا ہو، اگر ماں تمہیں سچ کے بجائے جھوٹ بولنے کا سبق دے رہی ہو، اگر والدین تمہیں حلال کمانے کی ترغیب دینے کے بجائے حرام کی طرف متوجہ کر رہے ہوں، فلا تطعہما، اب ایسے موقع پر ماں باپ کی اطاعت کی اجازت نہیں۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ بے اکرامی شروع کر دو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بے اکرامی کی اجازت نہیں، بدتمیزی کی اجازت نہیں، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی اجازت نہیں، ان کے شکوے شکایتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اپنی کمپنی اچھی رکھنا،